الحمدللہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا صدق اللہ مولانا العظیم۔ ناظرین کرام، سامعین کرام، مشاہدین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگی کے اندر اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اس منعم حقیقی، اس خالق و مالک کے ہم پر اتنے احسانات و اتنے اکرامات ہیں کہ جن کو حساب و شمار کے اندر لانا ممکن نہیں ہے۔ خود رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر فرمایا کہ اس رب کی تم پر اتنی نعمتیں ہیں کہ اگر تم انہیں گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، تو حساب و شمار کے اندر وہ نعمتیں نہیں آ سکتی ہیں۔ لا حساب لہ ولا شمار لہ، کاؤنٹنگ کے اندر وہ نعمتیں نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی نعمتیں عطا فرمائیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ۔ دو مقامات پر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اپنے بندوں پر اتنے فضل ہیں، اتنے اکرامات و انعامات ہیں، لیکن بندوں میں سے اکثر لوگ اس کا شکر نہیں ادا کرتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑا فضل یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، اور یہ ہم نے کوئی دعا نہیں مانگی تھی، کوئی نیکی نہیں کی تھی، خالصتاً اس کے کرم اور اس کے فضل سے ہوا کہ اس نے ہمیں پیدا کیا ہے تو انسانوں میں پیدا کیا ہے۔ اپنی تمام مخلوقات میں سے، ساری مخلوق اس کی ہے، لیکن اپنی مخلوق میں سے رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا اور ہمارے سر پر عزت کا تاج رکھا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے بنی آدم کو عزت و تکریم عطا فرمائی۔ اس کے بعد پھر انسان بنایا، رب تبارک و تعالیٰ نے قوت گویائی عطا فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سماعت کی قوت عطا فرمائی، بصارت کی قوت عطا فرمائی۔ یہ ساری کی ساری قوتیں قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں دل عطا فرمایا، عقل عطا فرمائی۔ یہ ساری کی ساری اللہ کی عطا کردہ نعمتیں ہیں جو حضرت انسان کو رب تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ پھر ہم اپنے سراؤنڈنگ کے اندر دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی فلاح کے لیے کتنی چیزوں کو پیدا کیا۔ چوپاؤں کو پیدا کیا رب تبارک و تعالیٰ نے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے یہ جو زمین سے اناج اگتا ہے، اس کے لیے سورج کی حرارت اور تپش ہوتی ہے، یہ جو نہروں کا پانی آتا ہے یہ ان کو سیراب کرتا ہے، اور اس کے بعد جا کے انسان کی غذا بنتی ہے۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہارے معاش کے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے مختلف ذرائع عطا فرمائے، فرمایا پھر بھی تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر نہیں کرتے ہو۔ کتنے قلیل اللہ کے بندے ہیں کہ جو شکر گزار ہیں رب تبارک و تعالیٰ کے۔ اور شیطان لعین نے اللہ تعالیٰ سے یہی کہا تھا کہ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا اور میں ان کے دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، ہر طرف سے آؤں گا، اور میں انہیں تیرا شکر گزار بندہ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اے خدایا تو اکثر ان کو شکر گزار نہیں پائے گا، اکثر میں تیرا نافرمان بنا دوں گا اور نہ شکرہ بنا دوں گا۔ آج حقیقت حال یہی ہے مسلمانوں کہ اللہ نے یہ اتنی ساری نعمتیں ہمیں عطا فرمائیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ۔ فرمایا یہ چوپائے عطا فرمائے، یہ زمینیں عطا فرمائیں، یہ سورج کی حرارت عطا فرمائی، یہ چاند سورج عطا فرمایا، یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی منفعت کے لیے اور انسان کے منافع کے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ فرمایا کہ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، مرد و عورت کا زوج بنایا اور جوڑا بنایا۔ فرمایا یہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے، لیکن انسان ان تمام نعمتوں کو استعمال کر رہا ہوتا ہے، لیکن کبھی بھی اس منعم حقیقی کا شکر بجا لانے کی کوشش نہیں کرتا ہے۔ اور پھر انسان بنانے کے بعد یہ ساری جتنی مادیت کی نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کے ساتھ ساتھ اللہ نے ہمیں ایک ہدایت کی نعمت عطا فرمائی۔ خدا نے ہمیں مسلمان بنایا۔ دنیا کے اندر کتنے سمجھدار ہیں، کتنے ڈاکٹر ہیں، کتنے انجینئر ہیں، کتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں، لیکن ہدایت نہیں ہے ان کے پاس۔ عقل ہے، سمجھ ہے، علم ہے، سب کچھ ہے، لیکن ایمان کی دولت نہیں ہے۔
یہ اللہ نے کتنا کرم کیا ہے۔ جہاں پر رمضان کا ذکر آتا ہے جس رکوع کے اندر فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ نے تمہارے لیے آسانی فرمائی۔ فرمایا کہ رمضان کے بعد اللہ نے تمہیں عید عطا فرمائی، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ فرمایا کہ اللہ نے تم پر کتنا کرم کیا، اس کی تکبیر اور اس کی عظمت اور اس کی کبریائی بلند کرو کہ اللہ نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی۔ کیا تم اس ہدایت پر جو اللہ کی طرف سے ملی ہے اس پر اللہ کا شکر نہیں ادا کرو گے؟ ہم ایک مسلمان کے گھر پیدا ہوئے، کتنے لوگ ہیں کہ وہ کسی غیر مسلم کے گھر پیدا ہوتے ہیں۔ ہم پیدا ہوئے تو ہمارے گھر کے اندر تلاوت قرآن ہو رہی تھی، ہمارے ماں باپ مسلمان، ہمارے باپ دادا مسلمان، ہمارے آباء و اجداد مسلمان۔ ایک مسلمان گھرانے کے اندر ہم نے آنکھ کھولی ہے، یہ کتنا بڑا اللہ کا انعام ہے، یہ کتنا بڑا اللہ کا شکر ہے کہ رب نے ہمیں ہدایت کی دولت عطا فرمائی۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ قرآن کہتا ہے کہ اس پر تمہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے تم پر کرم اور فضل کا معاملہ فرمایا۔ انسان ہونے کی حیثیت سے، مسلمان ہونے کی حیثیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جتنی قوتیں عطا فرمائی ہیں، یہ ساری کی ساری، یہ سماعتیں، یہ بصارتیں، یہ دل، یہ عقل، یہ قوت گویائی، یہ ساری چیز رب تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے آرام کے لیے تمہیں رات عطا فرمائی، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا۔ اللہ نے تمہیں نیند عطا فرمائی، اللہ نے تمہارے آرام کے لیے رات کو ساتر بنایا ہے۔ اگر انسان کو نیند نہ آئے، ان لوگوں سے پوچھے کہ جو گولیاں کھا کھا کے سوتے ہیں، فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے نیند کو سکون بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے دن کے لیے، تمہارے دن کو معاش کے لیے رکھا ہے اور تمہاری رات کو آرام کے لیے رکھا ہے۔ فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم اور کتنا بڑا فضل ہے تم پر۔ کیا ان نعمتوں پر اللہ کا شکر بجا نہیں لاؤ گے؟ اور پھر سورہ رحمان کے اندر بار بار جس آیت کریمہ کا تکرار ہوتا ہے اس میں یہی فرمایا جاتا ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اے گروہ انس و جن، اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ کس کس نعمت کا تم انکار کرو گے؟ کس کس نعمت کی تم تکذیب کرو گے؟ ہر نعمت کو استعمال کر رہے ہو لیکن اس کے باوجود تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری کو بجا نہیں لاتے ہو۔ آج ہر شخص صبح اٹھتا ہے، شام کو کام کر کے واپس آتا ہے، اس سے پوچھو کہ کیا صورتحال ہے، تو ہماری زبانوں پر کبھی اللہ کی حمد و ثنا نہیں ہوتی ہے، کبھی اللہ کا شکر نہیں ہوتا ہے، بلکہ پوچھو کہ کیا حال ہے، معاش کا کیا حال ہے، کاروبار کا کیا حال ہے، بولو بہت بہت تنگی ہے، بہت مندی ہے۔ چلو جن کی مندی ہے، جن کی تنگی ہے، ان کی تو ہے، لیکن یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ اکاؤنٹس بھرے ہوئے ہیں، تجوریاں بھری ہوئی ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی زبانوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری نہیں ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ایمان والوں کو یہی فرمایا کہ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، فرمایا کہ شکر کرو اور کفر نہ کرو، یعنی کفران نعمت نہ کرو۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ۔ حضرت حکیم لقمان کو نعمت عطا فرمائی، حضرت داؤد علیہ السلام کو نعمت عطا فرمائی، تو یہی فرمایا کہ یہ نعمتیں اللہ نے آپ کو حکمت کی صورت میں عطا فرمائی ہیں، اللہ کا شکر ادا کرو، اس لیے کہ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرْ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ فرمایا جو شکر کرتا ہے وہ اللہ پر احسان نہیں کرتا ہے، کسی اور پر احسان نہیں کرتا ہے، وہ اپنے لیے شکر گزاری بجا لاتا ہے، اس لیے کہ اس پر یہ لازم و ضروری ہے خُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، کہ جو اللہ تمہیں نعمتیں عطا فرمائے ان نعمتوں کی بجاوری لانا اور ان نعمتوں کی شکر گزاری کرنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے ان نعمتوں کو استعمال کرنے کے بعد۔ تو فرمایا کہ حضرت حکیم لقمان کو، حضرت داؤد علیہ السلام کو، سب کو نعمتیں عطا فرمائیں، تو یہی فرمایا کہ اے آل داؤد اللہ کا شکر ادا کرو، اور فرمایا کہ اے حکیم لقمان اللہ کا شکر ادا کرو۔ سب کو رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو نعمتیں عطا کرنے کے بعد شکر گزاری بجا لانے کی حکم فرمایا۔
وہ تو شکر بجا لاتے تھے، وہ تو ہمہ وقت اللہ کا شکر ادا کیا کرتے تھے۔ یہ ہماری تعلیم کے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی نعمت عطا فرمائے، تم نے اس نعمت کی ناشکری نہیں کرنی ہے، اور ناشکری جب انسان کرتا ہے تو وہ نعمتیں چھل جاتی ہیں، ان نعمتوں میں زوال آ جاتا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ فرمایا کہ اگر تم شکر کرو گے تو اللہ تمہاری نعمتوں کے اندر اور اضافہ فرمائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری نعمتوں کے اندر اور برکتیں فرمائے گا۔ فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ تمہیں اور نعمتیں عطا فرمائے گا، لیکن وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر کفران نعمت کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب بڑا سخت قسم کا ہے۔ دونوں چیزیں بڑی بری ہیں۔ کسی شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ پے در پہ نعمتیں عطا کر رہا ہو اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا نہ لائے، اللہ کی فرما برداری بجا نہ لائے، اور پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کر رہا ہے، تو سمجھو کہ یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے، ایک نہ ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آنی ہے۔ اور جس کو اللہ تعالیٰ نعمتیں عطا فرمائے اور وہ شکر گزاری بجا نہ لائے، تو ہو سکتا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ اس کی وہ عطا کردہ نعمتیں اس سے چھین دے۔ آج دیکھیں نا، دنیا کے اندر کوئی سیٹ ہوتا ہے، کوئی اپنے ملازم کو کوئی گاڑی دیتا ہے، کوئی بھی چیز استعمال کرنے کے لیے دیتا ہے، اس کے کام کو، پروگرس کو چیک کرتا ہے۔ اگر وہ سواری لے رہا ہے اور کام صحیح نہیں کر رہا، تنخواہ لے رہا ہے، کام صحیح نہیں کر رہا، تو تھوڑے عرصے بعد کہتا ہے کہ یہ گاڑی واپس کر دو، یہ تنخواہ واپس کر دو، یہ ساری مراعات واپس کر دو، اس لیے کہ جس مقصد کے لیے میں نے تمہیں یہ مراعات دی تھی وہ مقصد تم پورا نہیں کر رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، ہم سوچیں کہ ہم صبح و شام اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ جو مراعات ہیں، جو نعمتیں ہیں، ان سے استفادہ کر رہے ہیں، اور اس کا ریٹرن کیا دے رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر؟ اطاعت، فرما برداری، عبادت گزاری، وہ تو جو کچھ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، ہمارے زبان پر تو دو شکر کے کلمات بھی نہیں ہیں۔ آج دنیا کے اندر کوئی کسی پر احسان کرتا ہے، کسی کے مشکل وقت کے اندر اگر کسی پر کوئی کام کرتا ہے، کسی کی شادی بیاہ کا موقع ہے، بیماری کا موقع ہے، کسی شخص نے کھڑے ہو کر آپ کے ساتھ تعاون کیا، تو ایک غیرت مند آدمی ہمیشہ اس کے اس احسان کو یاد رکھتا ہے کہ یہ مشکل وقت کے اندر شخص میرے کام آیا تھا، میں اس کے سامنے ایسی کوئی بات نہیں کروں گا یہ ناراض ہو۔ تو رب تبارک و تعالیٰ کی اتنی بے پایہ نعمتیں، ایک ریت کے ذروں سے بڑھ کر اور پانی کے قطرات سے بڑھ کر ایک بہتے ہوئے دریا کی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نعمتیں عطا فرما رہا ہے۔ ہم رات دن ان نعمتوں سے استفادہ کر رہے ہیں، لیکن ان نعمتوں کے شکر گزاری بجا لانے کی ہمیں توفیق نہیں ہے، بلکہ ہمہ وقت شکوہ شکایت ہماری زبانوں کے اوپر ہے۔ ہمہ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی کہ خدا نے مجھے کیا دیا ہے، کیا نہیں دیا ہے۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سامنے کوئی شخص آیا اور آ کر شکوہ کرنے لگا کہ میری بڑی تنگ دستی ہے اور بڑی بری حالت ہے۔ جیسے ہمارے ہاں عمومی طور پر کوئی بزرگ سے ملتا ہے تو شکوہ کرتا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ بھئی تنگ دست تم ہو، اللہ نے تمہیں بڑی نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ کہ لگا کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس۔ فرمایا کہ بھئی اگر ایسا ہو جائے کہ تم سے تمہاری آنکھ کو لے لیا جائے، تمہیں کہا جائے کہ اپنی آنکھ دے دو اور اس کے بدلے میں تم 1,00,000 درم لے لو، کہے گا نہیں میں 1,00,000 کے درم کے بدلے کبھی بھی اپنی آنکھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ کہا بھئی ایسا کر لو کہ 1,00,000 درم لے لو اور اپنا ایک ہاتھ اور بازو دے دو، کہے گا میں کسی صورت کے اندر دینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ چلو بھئی ایک ٹانگ دے دو اپنی، تم 1,00,000 درم لے لو، کہ لگا میں کسی صورت میں اپنی ٹانگ نہیں دوں گا، لاکھ کیا کئی لاکھ دے دو۔ تو کہا کہ یار یہ لاکھوں دراہم لے کر تم گھوم رہے ہو اور پھر بھی تم رو رہے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کچھ نہیں دیا ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے۔ انسان دنیاوی معاملات کے اندر ہمیشہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھتا ہے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور کی تعلیم یہ ہے کہ انظروا الی من اسفلکم ولا تنظروا الی من اعلاکم۔ فرمایا کبھی بھی دنیاوی معاملات کے اندر اپنے سے اوپر والے کو نہ دیکھنا، فرمایا ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھنا، تمہارے دل کے اندر شکر گزاری پیدا ہوگی کہ اگر اللہ نے مجھے یہ نعمت دی ہے، یہ نعمت دی ہے، تو فلاں کے پاس تو یہ نعمتیں بھی موجود نہیں ہیں۔ اور اپنے سے اوپر والے کو دیکھو گے کہ اس کے پاس یہ بھی ہے، اس کے پاس وہ بھی ہے، اس کے پاس وہ ہے، زندگی ختم ہو جائے گی، روح اور جسم کا رشتہ منقطع ہو جائے گا،
لیکن تمہاری زبان پر کبھی بھی اللہ کی حمد و ثنا اور تمہارے دل کے اندر کبھی بھی شکر گزاری پیدا نہیں ہوگی۔ تو فرمایا کہ دینی معاملات کے اندر اوپر والے کو دیکھا کرو، لیکن دنیاوی معاملات کے اندر ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں شکر گزاری کی توفیق عطا فرمائے گا۔ تو یہ اللہ کی جتنی بھی نعمتیں ہیں جو ہم استعمال کر رہے ہیں، رات دن استعمال کر رہے ہیں، ان نعمتوں کے بارے میں اللہ کی بارگاہ کے اندر آج ہم ان نعمتوں کو برت رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، ہمیں احساس بھی نہیں ہے، اور اس منعم حقیقی کا ہم شکر بھی بجا لانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن فرمایا کہ ایسا نہیں ہے کہ تمہیں عبث اور بیکار پیدا کیا ہے، تمہیں لوٹ کر اللہ کی بارگاہ کے اندر نہیں جانا ہے اور جا کر تم سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا۔ فرمایا نہیں، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس دن ایک ایک نعمت کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ جن نعمتوں کو آج ہم برت رہے ہیں، آج ہم استعمال کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں اللہ کی قدرت کی اور اللہ کی عطا کردہ، اور اس کے بعد ہم اپنے رب کی تابعداری اور فرمانبرداری اور شکر گزاری بجا نہیں لا رہے ہیں۔ یہاں دن گزر جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ فرمایا ایک دن جا کر جب اللہ کی بارگاہ کے اندر کھڑے ہوگے، میدان معاشر کے اندر کھڑے ہوگے، تو پھر ایک ایک نعمت کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا کہ ان نعمتوں کو تم نے کیسے استعمال کیا۔ فرمایا یہ آنکھیں تمہیں اللہ نے عطا فرمائیں، کہ رب تبارک و تعالیٰ نے سماعتیں، بصارتیں، یہ دل عطا فرمایا۔ فرمایا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت تھی۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، یہ سب اللہ نے تمہیں عطا فرمائے، لیکن تم نے سمجھ لیا کہ ان کے بارے میں کچھ نہیں پوچھا جائے گا۔ فرمایا اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔ فرمایا یہ سماعتیں، یہ بصارتیں، یہ دل، یہ ساری نعمتوں کے بارے میں اللہ کی بارگاہ کے اندر تم سے پوچھا جائے گا، تم سے حساب لیا جائے گا۔ اے میرے بھائیوں، اے میری بہنوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی ان عطا کردہ، اپنے منعم حقیقی کی ان عطا کردہ نعمتوں سے استفادہ کرتے رہیں، ان نعمتوں کے اندر زوال نہ ہو، اللہ زوال نعمت سے محفوظ فرمائے، ان نعمتوں کے اندر اللہ تعالی ہمیں برکتیں عطا فرمائے، تو فرمایا اس کا نسخہ یہ ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان نعمتوں کو استعمال کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لاؤ۔ ایک شکر یہ ہوتا ہے کہ انسان زبان سے کہے کہ الحمدللہ رب العالمین، سو کر اٹھے تو کہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، کھانا کھائے تو کہے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا۔ لیکن ایک شکر گزاری یہ ہے کہ انسان اپنے اعضاء سے، اپنے جسم سے، اپنے عمل سے، اپنے پریکٹیکل سے، انسان کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے یہ سوچے یہ میرے رب نے مجھے نعمتیں عطا فرمائی ہیں، یہ آنکھیں مجھے دی تھی رب تبارک و تعالیٰ نے، کہیں ان آنکھوں کو میں اللہ کی نافرمانی کے اندر تو نہیں استعمال کر رہا ہوں۔ وہ جو مراعات، وہ جو نعمتیں دی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے اندر استعمال کرتے کرتے وہ مراعات اور وہ نعمتیں ہم سے چھن جائیں اور اس دنیا کے اندر ہم قلاش ہو جائیں۔ تو رب تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں زندگی کے اندر جتنی اس کی عطا کردہ نعمتیں ہیں، ان نعمتوں پر شکر گزاری ہمیشہ بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔